جی لکھ دیا ہم نے. کیا مذکورہ حوالے میں رضا اکیڈمی بمبئی کی فہرست ترجمہ شائع کردہ مراد ہے. اس میں الگ سے بڑھا دیا. کیا مذکورہ حوالے میں؟ جی وہ تو آپ کو سنا دیا تھا پیچھے کا. ہاں تو ہم نے نیچے لکھا ہے مذکور حوالے میں رضا اکیڈمی بمبئی کی فہرست و ترجمہ شائع کردہ مراد ہے. مولانا نظر محمد صاحب، آپ بھی موجود ہیں آپ کے اسٹیج پر، اور 4 علماء موجود ہیں. اس میں ایک لفظ آپ نے لکھا ہے کہ جس سے ظاہر ہے. جی کیا صرف ظاہر کی بنیاد پر کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ آپ پھر بات کو طول دینا چاہتے ہیں، ان کو الجھانا چاہ رہے ہیں. اچھا اچھا، آپ یہ بتائیے کہ اس میں انبیاء اور اولیاء کی توہین ہے یا نہیں، بس صرف اتنا بتا دیجیے. ٹھیک ہے. اور توہین کرنے والا کافر ہے یا نہیں. وہ کس نے شائع کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے. ذرا سا ایک منٹ، ذرا سا اور دیکھ لیں گے ہم ایک بار. تو آپ کو کتاب دکھانے میں کیا ہے؟ نہیں ہم آپ ایک بار نہیں 2 بار میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی مت دیجیے، ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں. نہیں انہوں نے کہا کہ دے دیجیے. ولاد نہ دینے کی کوئی بات ہے. آپ ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ دیکھیے، اطمینان سے دیکھیے. یہ ایک منٹ، آپ صفحہ نمبر زبانی یاد ہے یا دیکھ کے بتائیں گے کہاں پر ہے؟ وہ میں دیکھ لوں. کیا جی؟ وہ جو آپ نے فہرست پڑھی تھی کس صفحے کی ہے؟ بالکل اخیر میں ہے، جہاں فہرست مضامین ختم ہو رہی بالکل اخیر میں ہے وہ. وہ کہاں گیا؟ وہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ کہاں لفظ تھا، یہ کن کا کہاں کا شائع کردہ ہے؟ یہ دیکھیے مولانا، ذرا آپ بھی غور کر لیں. جی یہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا ترجمہ ہے جس کو دہلی والوں نے شائع کیا ہے. جی چوری والان دہلی. اس میں بھی ایک فہرست لگائی ہے. جی اس میں بھی دونوں فہرست میں فرق ہے. انہوں نے جو دوسری فہرست لگائی ہے اس میں عنوان ہے محبوبان خدا دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. اس میں ہے انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں. یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ اگر اعلیٰ حضرت ہی کی بنائی ہوئی فہرست ہوتی تو انہوں نے چھاپی تو اس میں دوسرا، انہوں نے چھاپی تو اس میں دوسرا. اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر فہرست بنا کے چھاپی، انہوں نے اپنے طور پر فہرست بنا کے چھاپی. اور جہاں تک آپ حکم پوچھ رہے ہیں جی میں حکم بھی بتا رہا ہوں. تو اس میں کئی آیتیں ہیں. اس میں 9 آیتیں ہیں، 4ویں نمبر پر ہے وہ 4تھے نمبر پر ہے. جی 4ویں 5ویں نمبر پہ دیکھیے. یہ انہو کون ہے؟ ترجمہ ہم دیکھ لیا ہے. کون ہے؟ شیطان. شیطان ان کو دکھتا ہے خدا کو. کون سنتے ہیں؟ اس کا فائل کون ہے؟ وہ تو ایک ہی بات ہے. غلط بات ہوئی ہے بھائی.
मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, जी ये आयत तो इसमें भी है और उसमें भी है। आयत है जी, फर्क इतना है कि जो तर्जमा कलाम पाक आपके पास आपके हाथ में है, उसमें उन्वान है महबूबिन खुदा दूर से सुनते देखते और मदद करते हैं, और जो ये रजा अकेडमी वालों का है इसमें अंबिया और औलिया दूर से सुनते देखते और मदद करते हैं। हाँ, बात एक ही है। नहीं, बात ये की है कि एक मुसन्निफ के कलाम में हमने आपकी बात को बिल्कुल तस्लीम कर लिया कि उसी को आपके मैं आला हजरत की ये फहरिस्त नहीं, लेकिन जो भी इस फहरिस्त को मुरत्तब करने वाला है जी। वो गुस्ताख अंबिया या गुस्ताख औलिया है या नहीं, बस इतना, और वो काफिर है या नहीं लिख कर दे दीजिए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मान लिया कि ये, आपने खुद कहा कि तस्लीम कर लिया, ये मान लिया कि ये फहरिस्त आला हजरत की बनाई हुई नहीं है। अब रहा कि जिसने बनाई उस पर क्या हुक्म है? नहीं, हमने बकौल आपके माना, ये बकौल का इजाफा तो अब कर नहीं, आपने कहा कि ये उनका नहीं, हमने आपकी बात को मान लिया कि ठीक है, हम मान लेते हैं उनका नहीं, किसी का तो है। उसी पर जो है आप जो है, ठीक है, जिनका है मैं उनका हुक्म बता रहा हूं आपको। अभी मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि बता नहीं रहा हूं, लेकिन ये आपने मान लिया कि ये फहरिस्त आला हज़रत की बनाई हुई नहीं है, और बकौल आपके उसको वहीं रखिए। जी जी, जिनकी ये तो उन्होंने नहीं, मैंने ये दावा कब किया? ये शुरू में उनके अल्फाज सुन लीजिएगा। उन्होंने ये दावा किया था कि आला हजरत की है, इसलिए आला हजरत काफिर हैं। मैंने कहा था उनके तर्जमे के साथ लगी हुई है, कहा उनके तर्जमे के साथ लगी हुई है। क्या नाम है जाकिर साहब ने? जाकिर साहब, अगर आला हजरत की नहीं मानते वो या नहीं कहते तो आला हजरत को काफिर कैसे कहते? वो तो ये कहते कि जिसने बनाई है वो काफिर है, आला हजरत को काफिर कहा उन्होंने। तो आला हमने आपकी बात को माना है ताकि बात आगे ना बढ़े। आपकी बात को मानते हुए आपने कहा कि आला हजरत की नहीं किसी और की है, हमने कहा हम आपकी बात को मान लेते हैं कि आला हजरत की नहीं किसी दूसरे की, आपकी बात को मानते हुए। चलिए हजरात, जिनको ये मान लिया कि वो आला हजरत की नहीं है, तो अब आला हजरत को काफिर जो उन्होंने कहा है, जिस उस बुनियाद पर आला हजरत का काफिर कहना उनका गलत हुआ कि नहीं हुआ? आला हजरत को काफिर कहना गलत हो गया मानकर। तो देखिए, तो जो जिसके बारे में मान गए वो कि आला हजरत काफिर नहीं है, फिर भी उनको काफिर कहा, तो जो काफिर नहीं है जानकर उनको काफिर कहे वो तो खुद काफिर हो जाता है। एक बात। दूसरी बात भी ना बोलिए जी, आप पहले वो लिख कर दीजिए। हाँ हाँ, आगे बात बढ़ेगी। हाँ ठीक है ठीक है। मैंने देखिए, मैंने लिख दिया है कि जिसने भी ये फहरिस्त का ये उन्वान शाये किया कि अंबिया औलिया सुनते हैं, उनसे गलती हुई। मैं किसी की भी सही, जो गलती करे मैं उसको गलत कहता हूं, जो सही करे वो सही कहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक पेश करने वाला नहीं हूं। उनसे गलती हुई है, मगर उनको मुतनब्बह किए बगैर किसी से भी गलती अगर हो जाए तो कायदा यह है कि उनको बताया जाए कि तुमने गलती की। गलती तो भूल, ये गलती है या तौहीन है? सुन लीजिए, पूरी बात सुन लें पहले। हाँ भाई, ये उन्वान शाये किया वहां पर, ये उनसे ये गलती हुई, मगर उनको बताए बगैर कि तुमसे ये गलती हुई है, अगर वो तस्लीम कर लेता कि हाँ भाई मुझसे चूक हुई, ये आयत यहां नहीं लिखनी चाहिए थी या ये हेडिंग यहां नहीं लिखना चाहिए था, गलती से यहां लिख गया, तब तो कोई उन पर हुक्म कुफ्र नहीं होगा। अब अगर वो ये कहता है कि नहीं ये सही है, तब उसको काफिर कहा जाएगा। ये गलती है या तौहीन है? ये गलती है उनकी। जी, आप इसको तौहीन लिखिए। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इससे बढ़कर तौहीन और क्या होगी? गलती का नाम नहीं होता। गलती कर जाता है आदमी तो उसको ये नहीं माना कि उसने तौहीन की नहीं। आप जब तौहीन है तो तौहीन लिखिए। आप ये जरूर लिख सकते हैं कि गलती से तौहीन हुई, लेकिन लिखेंगे आप तौहीन, चूंकि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन है।
اولیاء اللہ کی توہین ہے، لیکن آپ اس کو توہین لکھیں گے اور اس پہ لکھیں گے کہ انبیاء اور انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ لکھ دوں گا کہ انبیاء اولیاء کی توہین کرنے والا کافر ہے، انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ میں اس کو لکھ دوں گا کہ انبیاء کرام کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ آپ یہ لکھ دیجئے کہ میں نے مان لیا ہے کہ مولانا احمد رضا کی نہیں ہے وہ، پھر بھی میں نے ان کو کافر کہا ہے۔ بقول آپ کے تسلیم کیا؟ نہیں، آپ نے بقول آپ کے تسلیم کیا ہے؟ جی کیوں نہیں ہے؟ بقول آپ کے تسلیم کیا ہے۔ وہ تو الگ سے کتاب ہے، محاسن کنز الایمان، محاسن کنز الایمان کے نام سے الگ ایک کتاب ہے جو اس کی فہرست کے اندر ہے، اس کے کنز الایمان کے محاسن بیان کیے گئے ہیں۔ آپ پہلے جو ہے تو پھر تحریر دیجیے، تو پھر پہلے آپ ہم کو تحریر دے دیجیے، پہلے آپ پھر یہ لکھ دیجیے کہ صاحب مولانا احمد رضا ہی کی ہے وہ، جی ہی کی ہے۔ ہم نے تو لکھ دیا کہ وہ مولانا احمد رضا خان کی ہی ہے، ہی کی ہے لکھیے جی، اور جب ہی کی ہے کہہ رہے ہیں جی کہ انہی کی ہے، دوسرے کی ہے ہی نہیں ہے، یہ لکھ دیجئے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ جو ہیں اس طریقے سے بات کو طول نہ دیجئے، میں طول نہیں دے رہا ہوں، تو صرف ہم نے ایک توہین دکھائی ہے، انشاءاللہ انبار دکھائیں گے جہاں جہاں توہین کی ہے۔ اچھا میں تو ابھی اپنے آپ جو ہے ارے شیشے کے باہر بیٹھ کے پتھر مت پھینکیے، آپ جو ہے دلکولے کی طرح بات کو طول نہ دیجئے۔ آپ شیشے کا بدن لیے بیٹھے ہیں، جی ایسا نہیں ہے، اب پتہ چلے گا بات کو طول نہ دیجئے، آپ بات کو طول نہ دیجئے۔ آپ نے جو کہا تھا لکھ کر دوں گا، آپ نے لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، آپ کو لکھ کر دینا ہوگا، آپ کا شیشہ چکنا چور ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ لکھ کر دیجئے، آپ نے لکھ کر دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے لکھ کر دینے کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن اگر آپ بات بڑھائیں گے تو پہلے آپ لکھیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کافر ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہا ہے۔ جس نے بھی یہ فہرست شائع کی ہے، ہمارا کہنا یہ ہے چونکہ ترجمہ احمد رضا خان صاحب، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے تحت لکھا ہے، تو چونکہ مصنف اپنی فہرست لکھتا ہے، لیکن آپ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ کسی دوسرے نے لکھ دی ہے، تو ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے مان لیا ممکن ہے کسی دوسرے نے لکھ دی ہو۔ اگر ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ کسی دوسرے نے لکھ دی ہو تو یہ بتائیے توہین ہے یا نہیں ہے، اور توہین کرنے والا جو بھی ہے وہ کافر ہے یا نہیں ہے، آپ لکھ کر دیجئے۔ توہین جس نے بھی کی، لیکن یہاں تو یہ طے ہے کہ آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان مانا ہے، اور آپ کافر کہہ رہے ہیں۔ آپ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی دربار میں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے ایمان کو مانگنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر نہیں ہے، تو آپ یہ دکھائیے مسلمان کہا ہے، کس دنیا تو مسلمان کا پیچھے نماز یہ قرآن انبیاء علیہ السلام کی توہین ان کے سامنے نہیں تھی۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی توہین حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہوتی، یقیناً وہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا۔ تو آپ ان کی وکالت کیجیے، آپ اپنا فتویٰ مت دیجیے، آپ کا فتویٰ میرے سامنے ان کی یہ کفریہ عبارت ہے، میرے سامنے توہین رسول ہے، اس وجہ سے میں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہوں۔ آپ کے کفر کے فتویٰ پر ہم مناظرہ کرنے نہیں آئے، آپ کے اکابر کی آپ کی وکالت کی بنیاد پہ مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ شرائط مناظرہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہماری طرف سے جو شرائط ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہیں۔ ہاں تو آپ یہ دکھائیے کہ آپ کے بزرگوں نے لکھا ہو کہ آپ اکابر کی روشنی، یہ فتاوی، یہ عبارات کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے کافر کہا ہے۔ یہ فہرست، یہ شرائط مناظرہ ہے، یہ میرے بزرگوں کے نہیں، میری ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کا وکیل بن کر بنائے ہیں۔ جی اس وقت آپ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، آپ کے نمائندے کو اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ مولانا مطیع الرحمان صاحب جس طریقے سے آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ آپ بھاگ رہے ہیں اپنے بزرگوں میں نہیں بھاگ رہا ہوں۔ مولانا مطیع الرحمان صاحب آپ راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، آپ غلط فہمی کر رہے ہیں، آپ کے اپنے بزرگوں کے عقیدے سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے بزرگوں کی پناہ نہیں مل رہی ہے، آپ کو اپنے بزرگوں کی پناہ نہیں مل رہی ہے۔ ہاں بالکل، تو آپ بھی اختیار کیجیے، ہم بھی اختیار کریں گے۔ آپ زور سے بولتے ہیں تو پھر ہم دونوں طرح سے ہونا چاہیے، چیخ آپ رہے ہیں تو ہم بھی چیخ رہے ہیں۔
बिलाशुबा अगर ये कहते हैं कि वो तहरीर अंबिया की तौहीन है तो आपकी किताब में मौजूद है, इतने दिन से लिखते हुए चले आ रहे हैं, इनको बर्बाद क्यों किया आपने? जो मौजूदा जी कोई भी लिखा हो चला आ रहा है उसको आप निकालें क्यों नहीं? मैंने कर रखी, कहाँ गई? बहुत उम्दा शाइस्तगी इसके साथ चल रहा है। हाँ, बीच में गड़बड़ा गई बात। इतनी बात तो अब तक तय होगी। नहीं ठीक है। अरे बहुत कामयाब मुनाजरा है। हाँ, अब तक इतना तय हो गया कि आला हज़रत दोनों के नज़दीक मुसलमान हैं। नहीं, हमने कब माना ये तो आप जबरदस्ती बनवाना चाहते हैं। नहीं ये नहीं अभी तो एक कुफ्र साबित हुआ है, नहीं, वो नहीं। इंशाअल्लाह देखना। देखिए अब्दुल मालिक भाई साहब, सुनो, आप या मुनाजरा करें या सदर बन के बैठे, तो वो साहब बोल रहे हैं, देखो। वो किस हैसियत से बोल रहे हैं, वो किस हैसियत से बोल रहे हैं? देखो आप उनको उनका जवाब ये दे रहे हैं सदर की हैसियत से। उनको रोकिए, सदर है ना मुनादिर है, वो बोल रहे हैं किस हैसियत से? उनको नहीं रोका आपने, जबकि आपके करीब लोग बैठे हुए हैं। आप सदर थे, आप बोलते हैं कि आपका मुनादिर बोल रहा है। मैंने अगर नहीं रोका तो वो भी सदर थे, रोक सकते हैं। नहीं ये तो देखिए, ये तो साबित। भाई जाकिर, ये उनको हमारी तहरीर दे दीजिए और उनसे तहरीर लेकर हमको दे दीजिए। इतना परेशान नहीं करेंगे। नहीं भाई, वो हमारा भाई देख ले। मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब, देख लिया आपने ये तर्जमा? हाँ तर्जमा देख लिया। इसको वापस हाँ, ले सकते हैं? हाँ नहीं देख के रख दिया था, दे लिया ये। मैं पढ़ लूँ तो ना। मुझे दीजिए। नहीं अभी उन्हीं की मैं तो, हाँ तो मैं दस्तखत करूंगा तुम ना। अरे वो जो था पर्ची जो थी वही रखी थी आपने। क्या चीज़ है ये? आप लोग इतना ध्यान रखें। एक अलग से पट्टी लिख के दीजिए, क्या हो? अरे भाई तो वक्त से पहले सब सारा काम तय करते हैं, हम देखेंगे हम लोग। मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब, हमारी तहरीर आपके पास पहुंच चुकी है, तो आप भी बराए मेहरबानी हमको दे दीजिए। हम भी दे रहे हैं आपको, ऐसा तो नहीं कि हम नहीं देने का इनकार कर रहे हैं। मोबाइल तो बंद ही रखना चाहिए। मोबाइल कर दो भाई, कर दो। हाँ दस्तखत होंगे, हमारा दस्तखत है उसमें, दस्तखत करके जी बिल्कुल वही है।
پڑھ لیجیے. اذن کرے ڈٹ جائے تو ہم تھوڑی دیں. شیطان کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو وہی اعلیٰ انجام ہے. میں اس کو صاف کر کے دے دیتا ہوں. صاف کر کے دے دیتا ہوں. جی لکھ لیجیے. میں اطمینان سے لکھ لیجیے. لکھ تو لیا ہے, صاف کر دوں. ایک دو جگہ کٹنگ ہو گئی ہے, کٹنگ نہ رہے. یہ ادھر سے آ جاؤ, ادھر سے آ جاؤ, ادھر سے, ادھر سے آ جاؤ. بھائی حضرت کو کھولنا پڑے. بھائی ذاکر
وہ قرآن کریم کی کتابت میں غلطیاں ہوتی ہیں، کئی کتابوں میں ہے. شیخ الاسلام نمبر میں ہے. ارے وہ تحقیقات میں ہے، سب نکالی. اس کو مت پڑھیے لیکن 3 گھنٹے سے خالی.
تاریخ اب دیکھیے اس کو کچھ بدل دیا تھا. ایزا الدلہ کہاں ہے؟ ہاں ہے تو وہاں صغیر کہاں چلے گئے؟ یہ تقوی الایمان میرا تقوی الایمان مولانا وہ ان کی کڑی آئی وہ کہاں ہوئی؟ آپ کے پاس ہے؟ یہ لیجیے آپ پڑھ کر سنا دیجیے اپنی تحریر جو ہے، آپ پڑھ کر سنا دیجیے. ترجمہ اعلیٰ حضرت شائع کردہ رضا اکیڈمی بمبئی کے آخر میں ملک شیر محمد خان آوان آف کالا باغ پاکستان کے مضمون محاسن کنز الایمان کے بعد ایک فہرست چھپی ہے. وہ یقیناً اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے. رضا اکیڈمی نے اسے پاکستانی نسخے کا عکس لے کر چھاپا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ ملک شیر محمد صاحب کی ہو یا کسی اور سے بنوائی گئی ہو. رضا اکیڈمی بمبئی کے مالک جنہوں نے ترجمے کے ساتھ یہ فہرست بھی چھپوا دی، وہ ہماری جماعت کے کوئی ذمہ دار عالم نہیں کہ ان کا شائع کرا دینا ہی حجت ہو جائے. جس نے بھی اس فہرست کے عنوان میں انبیاء اور اولیاء کے الفاظ لکھے ہیں یا اس عنوان کے تحت ایک ایسی آیت لکھ دی ہے جو نہیں لکھی جانی چاہیے تھی، اس سے غلطی ہو گئی ہے. اور اس طرح کی غلطی کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں ہو سکتی اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے توہین کی ہے. احیاء العلوم میں ہے لا یجوزو نسبت و کبیرتن یلا مسلمین من غیر تحقیقین. ہاں کوئی قصدن ایسا کرے اور اس پر ڈٹ جائے تو توہین کہا جا سکتا. یہ تحریر جو ہے آپ کی مولانا مفتی صاحب نامکمل ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس کو توہین مانتے ہیں یا نہیں؟ کب سے آپ کا یہ ترجمہ کلام پاک اس فہرست میں اور اس میں صرف الفاظ کا فرق ہے. رضا اکیڈمی نے جو شائع کیا ہے اس میں انبیاء اور اولیاء ہے، اور پہلے سے جو فہرست شائع ہو رہی ہے اس میں محبوبین خدا دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے آ رہے ہیں، صرف الفاظ کا فرق ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ توہین ہے یا نہیں ہے، اور توہین کرنے والا کافر ہے یا نہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا کافر ہے یا نہیں؟ جو نبی کی توہین کرے وہ قطعی کافر ہے جی. اور یہ ان کو آیت نقل کرنے میں وہاں ان سے چوک ہوئی، اس لیے اس کی بنیاد پر کسی کو موہن نہیں کہا جائے گا اور اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. نہیں، یہاں چونکہ غلط ہے وہ وہاں کی وہ چیز وہاں کی نہیں ہے، وہ دوسری جگہ کی تھی، یہاں آ گئی ہے، تو یہ تو غلط ہے. نہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں. ہاں دیکھیے ٹوپی اگر سر کی بجائے کندھے پہ آ جائے تو یہ تو کہیں گے کہ اب غلط جگہ ہو گئی ہے. مفتی صاحب آپ جو ہیں مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ لوگ کیا سن رہے ہیں؟ غلط تبلیغ ہے. مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ جو ہیں غلط بیانی سے کام لے رہے، ایسا نہ کیجئے. آپ اس میں لکھیے کہ انبیاء، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو فہرست مضامین ہے کس نے بھی لکھی ہے؟ وہ تو بعد کی بات ہے، آپ کو بتانا پڑے گا کس نے لکھی کس نے نہیں لکھی. لیکن آپ یہ بتائیے کہ چونکہ چن کر ان آیتوں کو اس ذیل کے اندر لکھا ہے، اس کے تحت لکھا ہے، دلیل بنا کر پیش کیا ہے، تو کیا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرنے والا کافر ہے یا نہیں؟
अंबिया की तौहीन करने वाला बिलाशुबा काफिर है। हम पूछ रहे हैं इस फहरिस्त मज़ामीन में तौहीन हुई या नहीं? नहीं, अभी नहीं, हम इसको तौहीन नहीं कर सकते, इसलिए कि 9 आयतें वहां जमा की जी। 9 आयतों में 8 आयत या 7 आयत में उस तरह की कोई बात नहीं, एक आयत आ गई है। तो ये करीना इस बात का है कि उनसे वहां आयत नकल करने में यहां लिखने की बजाय वहां लिख गया, ये उनसे गलती हुई। आपके पास इसका क्या करीना है? आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आपने कहा था मैं अभी लिख कर दूंगा, आप कभी कहते हैं अकेडमी वालों की गलती है। मैं तो आपको लिख के दे रहा हूं, आप कहिए ऐसा, आप अभी कह दीजिए, अभी लिख के दीजिए 12 बजे रात 12 बजे रात लिख देगा, जो बात लिखने की है मैंने लिख के दे दी है। मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, आप धांधली करना चाहते हैं? मैं धांधली नहीं कर रहा हूं, धांधली तो आप कर रहे हैं। नहीं, धांधली तो आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। इसलिए कि आप वकील बनकर आए हैं और वकालत से अलग हटकर ये फुरूई नहीं, ये यहाँ की वहां कभी इधर की कभी उधर की बात कर रहे हैं। मैं बेशक अपने अकाबिर का वकील बनकर आया हूं, लेकिन आपके आला हजरत ला रहे हैं, आपके आला हजरत ने अलैहिस्सलात वस्सलाम की शान अक़दस में जो गुस्ताखी की है वो आपको दिखा रहा हूं। आप उनकी बेजा वकालत ना करें। आप जो है अंबिया अलैहिस्सलात वस्सलाम की तौहीन पर जो कुफ्र आयद होता है, कुफ्र लाजिम होता है, आप लिख दीजिए कि जिसने भी लिखी है, हमने आपकी बात एक मान ली थी, आपने कहा था कि ये फहरिस्त आला हजरत की नहीं किसी दूसरे की होगी। हमने कहा बिलफर्ज हम आपकी बात को मान लेते हैं, आला हजरत की नहीं किसी दूसरे की है, लेकिन ये बताइए कि अंबिया अलैहिस्सलात वस्सलाम की तौहीन है या नहीं, और अंबिया अलैहिस्सलात वस्सलाम की तौहीन करने वाला काफिर है या नहीं, और इससे तौहीन हो रही है या नहीं हो रही है? अंबियाए कराम की तौहीन करने वाला बिलाशुबा काफिर है। यहां उसने गलती से नकल कर दी तौहीन, इसीलिए ये नहीं कहा जाएगा कि उसने तौहीन की। ये गलती से नकल करने वाला कौन है? अब कौन, हम पहले ही कह चुके हैं कि मालूम नहीं कौन है। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए था। ये तो आपके सबसे बड़े हजरत हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बाजार में कोई भी चला जाए मैं सबका नाम और पता नोट करता रहूं, ये मेरी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मैं इनकार कर रहा हूं कि अपने आप को जिम्मेदार उलमा में शुमार करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये फहरिस्त कोई पहली मर्तबा नहीं, तकरीबन 50 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। ये आपका सरी झूठ। 50 साल से ज्यादा तो रजा अकेडमी को बने नहीं हुए, तो 50 साल दूसरा भी तो है, दूसरा भी हमारे पास है, ऐसा नहीं। आप दिखाइए कौन 50 साल वाला पहले? नहीं, हमारे पास दूसरा भी है। दूसरा अहमद रजा बरेलवी ने तर्जमा कलाम पाक कब लिखा था? ये आप झूठ बोल रहे हैं। 50 साल रजा अकेडमी को पैदा हुए नहीं हुए, और आप कह रहे हैं 50 साल से ज्यादा का हो गया। आप ये बताइए, क्या आपके आला हजरत ने कब्र में पहुंचने के बाद ये तर्जमा लिखा था? आप तर्जमे में गलती दिखा सकते हैं जी, तर्जमे में दिखाइए आप। मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, संजीदगी का मुजाहिरा कीजिए। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। जो आप तर्जुमा का बोल रहे हैं जी, आप फहरिस्त की बात बोल रहे हैं, तर्जमा ला रहे हैं। उसी तर्जमा कलाम पाक के साथ फहरिस्त है, या हमने कोई अलग से पेश कर दिया आपके सामने? कहां निकालिए आप। कुरान सिर्फ 7 शब्द जाने की वजह से, 7 शब्द जाने की अगर से वजह से हो, तो कुरान करीम के साथ जो छपा हुआ है मौलाना अशरफ अली तर्जमे के साथ जितना छपा हुआ है सब मौलाना अशरफ अली का है। लो भाई, सब मौलाना अशरफ अली का है, आप उसको छोड़ दीजिए, वहां जाने की जरूरत नहीं। वहां देखिए, अपने आप जाए ना कीजिए, आप वक्त जाए ना कीजिए। जब मौलाना थानवी का नंबर आएगा आप उस वक्त पेश कर दीजिए, हम अभी नहीं। अरे अभी अपने घर की बात आती है तो भागते फिरते हैं। हम भाग नहीं रहे हैं, भाग तो आप रहे हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन आप करते हैं और फिर राय फिरार इख्तियार करते हैं। तो आपने की, आपके बुजुर्गों ने की है। हम तो कह रहे हैं फरीद बनाने वाला गलत कर दिया है। नहीं, गलत क्यों? हर गलत काफी नहीं कहा जाता है। तौहीन अंबिया की उसने नहीं की, हम आपसे ये पूछते हैं तौहीन अंबिया हुई या नहीं हुई? नहीं हुई तौहीन अंबिया, बोल तो रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम उसको नहीं कह सकते कि तौहीन की। अच्छा, आप यही लिख कर दे दीजिए मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, आप यही लिख कर दे दीजिए कि तर्जमा आला हजरत के साथ जो फहरिस्त मज़ामीन लगी हुई है उसमें तौहीन अंबिया नहीं, कह जहां लिखा अंबिया और औलिया दूर से सुनते देखते और मदद करते हैं, और इसके तहत में जो दलील के तौर पर जो आयत लिखी है इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, इससे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन नहीं हुई, यही लिख कर दे दीजिए। मैंने तो लिख दिया है कि साहब ये अल्फाज नहीं, आप
آپ سنیے الفاظ پہلے ہی کریں نہیں جس نے بھی اس فہرست کے عنوان میں انبیاء و اولیاء کے الفاظ لکھے ہیں، جس نے بھی لکھا ہے یا اس عنوان کے تحت یہ آیت لکھ دی ہے، اس سے غلطی ہوئی لکھنے میں، میں تو مانتا ہوں کہ غلطی نہیں، اس سے توہین کی ہے، توہین پوری بات پہلے سنو جی، توہین کی ہے، چلتے ہو وہ انتم سکنا چھوٹ جاتا ہے، آپ پہلے پوری بات سنیے، اس سے لکھنے میں غلطی ہوئی، اور اس طرح کی غلطی پر کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں ہو سکتی۔ ہاں کوئی قصدن ایسا کرتا، جان بوجھ کے اگر ایسا کرے گا اور اس پر ڈٹ جائے کہ ہاں صاحب یہ صحیح ہے، تو اس توہین کا حکم دیا جائے گا اور کفر کہا جائے گا، اسی لیے کہ قاعدہ یہ ہے جیسا کہ اس میں لکھا ہے احیاء العلوم میں، لا یجوز نسبت کبیرۃ الی مسلم من غیر تحقیق، جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ کام فلاں آدمی نے کیا ہے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا۔ تو کسی نہ کسی نے تو یہ فہرست لگائی ہی ہے، اس کے ساتھ فہرست کو مرتب کیا ہی ہے، وہ جو بھی ہے وہ تب کہنے میں اسے نہیں، اگر غلطی سے ہوئی نہیں، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ اس نے قصدن نہیں کیا؟ ہاں تو ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ قصدن کی آدمی خطا و نسیان کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے آدمی سے۔ تو کیا آپ کے علماء بریلوی میں سے کسی کی نظر اس ترجمہ کلام پاک اور فہرست پر نہیں گئی؟ کیا آپ اپنے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور فہرست نہیں دیکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا فہرست ہے نہیں تو کیا دیکھیں گے؟ اور کس کا ہے؟ ان کے ترجمے کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی دیوبندی مولوی نے نہیں لگا دیا ہے، جو بھی لگانے والا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہے۔ اور مولانا اشرف علی کے ترجمے کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، یہ کیا مولانا اشرف علی اپنے گھر کا ہے؟ مولانا دیکھیے، سنجیدگی کا مظاہرہ، جیسے جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں اسی انداز میں سنجیدگی کا مظاہرہ، یہ آپ کا شاگرد، جواب ہاں غزل ہے، میں آپ کا شاگرد نہیں، آپ کے مد مقابل ہوں، یہ جواب ہاں غزل ہے، نہیں، آپ اسی انداز میں بات کیجئے، ہم اسی انداز جی، میں بالکل، میرا انداز دوسرا ہے، آپ کا انداز دوسرا ہو رہا ہے، یہاں وہ نہیں چلے گی دھاندلی جو آپ چلانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، دھاندلی پہلے آپ کر رہے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے سورۃ الفاتحہ مکیۃ وہی 7 آیات، کیا یہ مولانا اشرف علی کا لکھا ہوا ہے؟ آپ خلط مبحث نہ کیجئے، مبحث نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ساتھ چھپنے کی وجہ سے کسی کا نہیں ہو جاتا۔ ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں جو فہرست مضامین جو ہے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس میں جو آیت لکھی ہے جس کا تعلق شیطان لعین سے ہے کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، آیت کا تعلق شیطان سے، اور انہوں نے لکھا کہ انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں، کیا یہ انبیاء علیہ السلام کی توہین نہیں ہے؟ تو یہ لکھنے میں ان سے چوک ہوئی ہے، اسی لیے ہم یہ نہیں کہیں گے۔ چوک کیوں مانتے ہیں آپ؟ اور کیا کہیں گے؟ یہ توہین ہے، آپ کو لکھ کے دیتے ہوئے زور کیوں پڑ رہا ہے؟ وہ کوئی بھی ہے نہیں باشد، نہیں، جس نے بھی دیکھیے، تو ہم کیا جو باسط کو قتل کر دیں ایسا تو نہیں، جو شریعت بتاتی ہے اتنا ہی کہیں گے۔ شریعت بتاتی ہے لا یجوز غلطی سے توہین کی ہے، وہ غلطی سے توہین کرتا ہے آدمی کہ ہو جاتی ہے کوئی بات، آدمی غلط، پہلے مولانا آپ غلطی کو سمجھیے، غلطی اس کا نام نہیں ہے کہ غلطی اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کنویں میں گر جائے۔ یہی لکھ دیجئے غلطی سے توہین ہو گئی، ہاں غلطی سے لکھ گئی، اگر وہ صحیح ہے، وہ جان کے لکھا ہے تو تب توہین ہے، تب مسلمان نہیں رہے گا۔ نہیں، آپ اس میں توہین انبیاء ہے، آپ یہ لکھ کر دیجئے کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے، جان بوجھ کر ہوئی یا انجانے میں ہوئی، بہرحال توہین ہو رہی ہے۔ میں تو لکھ رہا ہوں کہ ہاں اگر قصدن لکھا ہوگی تو میں نے لکھ دیا ہے، اور کیا لکھوں گا؟ اگر مگر کیوں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں، آپ کوئی آئے کہ صاحب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو میں کہا ہاں اس کی بھی طلاق ہو گئی، میں نے کہا اگر طلاق دی ہے طلاق ہوگی، جی، یہ نہیں کہ ہم کو اپنی طرف سے کہنا طلاق ہو گئی، اگر طلاق دی ہے طلاق ہوئی، اگر قصدن کہا ہے تو توہین ہوئی، کفر ہوگا۔ نہیں، ہر جگہ اگر نہیں چلتا ہے، جی، جہاں تحقیق ہوتی ہے وہاں اگر نہیں لگتا ہے، جہاں تحقیق نہیں ہوتی اگر لگتا ہے، نہیں ہو رہی ہے اس کے اندر، نہیں کہ صاحب یہ فلاں نے لکھا ہے، تحقیق نہیں ہے، یہ آپ کو تحقیق نہیں ہو رہی ہے کہ اس میں جو ہے توہین ہے، نہیں، یہ تحقیق نہیں کہ اس نے توہین کی، توہین ہونا اور کرنا فرق ہے، دونوں میں ہونا اور کرنے میں فرق ہے۔ مولانا مطیع الرحمان صاحب، یہ تو آپ کو تحقیق ہو گئی ہوگی کہ غلطی سے توہین کی ہے، غلطی سے توہین کرتا ہے، غلطی سے توہین ہو جاتی ہے، غلطی سے کرتا کوئی کچھ نہیں ہے، یہی لکھ دے، یہی لکھ دیکھیے آپ تو اپنی خود ہی غلط بول رہے ہیں،
آپ غلط بول رہے ہیں، پھر غلطی سے کر رہے ہیں، پھر کر رہے ہیں کی نہیں غلطی سے توہین ہو گئی، یہی لکھ کر دے کوئی دیجیے۔ غلطی سے ٹھوکر کھاتا نہیں ہے، غلطی سے ٹھوکر کھا جاتا ہے، کھانا اور کھا جانے میں فرق ہے۔ یہی لکھ کر دے دیجیے غلطی سے توہین کر دی، جب جو بھی آپ لکھیں۔ غلطی سے توہین کر دی کیسے کر دی؟ تو جان بوجھ کے کرتا ہے آدمی، اور کیسے کی ہے آپ؟ یہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے جو اے ذاکر صاحب، جو آدمی جان بوجھ کے کرے تو کہیں گے وہ کیا، اور ٹھوکر کھا کے گر گیا تو کہیں گے صاحب غلطی سے ہوئی۔ آپ جو بول رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بات ہے برابر، آپ غور کرو، میں جو کہہ رہا ہوں آپ کا بات جو تھوڑی کھینچ رہی ہے، میری عادت ہے، اس لیے یہ صاحب بول رہے ہیں حضرت محمد صاحب کہ غلطی سے توہین ہوئی ہے ان سے، ہاں غلطی سے توہین غلطی سے ہوئی غلطی سے ہوئی، ہے نا؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ غلطی سے ان سے توہین ہوئی ہے، ہاں چلیے، تو آپ مان ہی لیا آپ نے، تو اس کو تحریر میں کر دیجیے کہ اس سے غلطی سے توہین ہوئی ہے۔ میں نے لکھ دیا کہ وہ غلطی نہیں آپ لکھ رہے ہیں غلطی کی ہے، آپ لکھیے او غلطی سے توہین لکھ دوں، صرف توہین کا لفظ، جی ہاں چلیے میں لکھ دیتا ہوں۔ توہین انبیاء، غلطی سے توہین انبیاء ہوئی ہے۔ ادھر گئی تاریخ اس نے کھینچ لی۔ کری نہیں ہوئی، میں لکھتا ہوں۔ کری بول رہے نا تم بار بار دو بار بول دیا، نہیں کری بولنا الگ ہوتا ہے، ہونا الگ ہوتا ہے، ہاں سمجھے آپ؟ ہاں بس یہ چلیے۔ ایسا ہے ذاکر صاحب، تو پھر آپ نہیں تو سمجھو پھر اس کو۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، او یہ ہاں یہ قرآن شریف ہے، دوسری یہ کچھ ہونا چاہیے تھا، ڈیکس ہونا چاہیے تھا، ہاں ڈیکس لائیے۔ جی جی اچھا ابھی تو کہہ رہے لکھ کے دیجیے، بولیے۔ جی یہ سنیے، اب اسی ایک ہاں اس سے غلطی ہو گئی ہے جو توہین انبیاء یا اولیاء کو مستلزم ہے۔ مستلزم ہے، آپ تو الفاظ ایسے نہیں، توہین ہوئی یا نہیں آپ ہم یہ بتا دیجئے بس۔ اور مستلزم کا کیا معنی ہے؟ آپ صاف لفظ میں لکھیں، جس سے یہ بھی سمجھے یا نہیں سمجھیں گے، آپ ہم ان کو سمجھانا ہے اصل۔ توہین آپ یہ لکھیے، بھائی اس سے تو توہین ہو گئی نا انبیاء آپ کی۔ یہ لکھیے غلط، یہی لکھیے ہم تو توہین، آپ پر چلیے غلطی سے توہین ہوئی یہی لکھیے جو، لیکن آپ جو ہے الفاظ کو نہ چلیے تو وہ لکھتے ہیں بھائی، ہم تو اپنے حساب سے اردو لکھ رہے تھے۔ جی وہی لکھیں۔ جو توہین انبیاء وہ اولیاء ہے، اب ہوا نا؟ جی ہے جی اب تو ہوا، جی پوری بات پڑھی ہے۔ وہی اس سے غلطی ہو گئی ہے جو توہین انبیاء یا اولیاء ہے، اور اس طرح کی غلطی کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں ہو سکتی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے توہین کی نہیں کہا جائے گا۔ احیاء العلوم ہے لا یجوز نسبت و کبیرۃ الی مسلم من غیر تحقیق، ہاں کوئی قصدن ایسا کرتا اور اس پر ڈٹ جاتا تو یہ حکم ہوتا، قصدن کرتا تو ہوتا یہ حکم، غلطی سے ہو گئی ہے اس لیے ہم اس کو کافر نہیں کر سکتے۔ تو
अब एक सुनिए मर्तबा सरदार जरा सा साहब। इसको फिर पढ़िए मुफ्ती मुफ्ती साहब। रजा एकेडमी बम्बई के मालिक जिन्होंने ये फहरिस्त भी छपवा दी, वो हमारी जमात के कोई जिम्मेदार आलिम नहीं कि उनका शाया करा देना ही हुज्जत हो जाए। जिसने भी इस फहरिस्त के उन्वान में अंबिया और औलिया के अल्फाज लिखे हैं या उस उन्वान के तहत एक ऐसी आयत लिख दी है जो नहीं लिखी जानी चाहिए थी, उससे गलती हो गई है जो तौहीन अंबिया वो औलिया है। और इस तरह की गलती की बुनियाद पर, क्योंकि गलती हुई है, गलती की बुनियाद पर किसी की तकफीर नहीं हो सकती और ये नहीं कहा जा सकता कि उसने तौहीन की नहीं कहा जाएगा। यह उलूम है ला यजूज़ु निस्बतो कबीरतिन यला मुस्लिम मिन गैर तहकीक। हाँ, कोई कस्दन ऐसा करता और उस पर डर जाए तो तौहीन कहा जाए। ये तो हो गया। ये तहरीर हमको दे दीजिए हाँ। अपने दस्तखत के साथ। जी जी। और मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब ये बताइए, तहरीर ले लीजिए पहले। पहले आपकी भी तहरीर तो है, हम आपकी तहरीर भी तो मुकम्मल कराएं। हमने तो बहुत पहले दे दी। नहीं, हमने तो बहुत मैं पहले आपको दे दी। देखूं, मैं देख लूं। देखिए, हमने तो आपको सुना दिया था, पहले भी अच्छा, सुना अच्छा। दिया था। अब पढ़ के सुना दीजिए। मौलाना अहमद रज़ा खां साहब के तर्जमे के साथ फहरिस्त उन्वानात, जिसमें अकायद व मसाइल के उन्वानात भी छपे हुए हैं। चूँकि फहरिस्त उन्वानात के मुसन्निफ़ का नाम दूसरा नहीं है, इसलिए ज़ाहिर यही है कि वो भी मौलाना अहमद रज़ा खां साहब ही की है। और इसलिए फहरिस्त उन्वानात की रोशनी में अंबिया और औलिया को शैतान करार देने या शैतान को अंबिया और औलिया में शामिल करने की वजह से खां साहब काफिर है, क्योंकि नबी की तौहीन करने वाला बिल-इत्तिफाक काफिर है। मज़कूरा हवाले में रज़ा अकेडमी बम्बई की फहरिस्त व तर्जमा शाये करदा मुराद है। जाकिर भाई, हाँ, ये लफ्ज वो कहाँ के जाके साहब उधर से है हो, ये लफ्ज उन्होंने कहा था कि साहब हमने तस्लीम कर लिया, वो लफ्ज में नहीं है। उन्होंने कहा था नहीं कि हम मान लिए कि साहब वो मौलाना हमजा की नहीं है, फहरिस्त मौलाना हमजा की नहीं है, तर्जमा उनका है। बकौल आपके, आप जो भी लिखना है वो लिखिए। बकौल आपके जी लिखिए, बकौल आपके नहीं है तो भी ये हुक्म है, तो आप लिखेंगे हुक्म ना। बकौल आपके नहीं है तो भी ये हुक्म है, वो लिखिए क्या हुक्म है। क्या निकाले मौलाना, क्या क्या फायदा बैठने से यहाँ। दिल तो फहरिस्त में आपके है नहीं है, क्या मतलब है। इनकी भी फहरिस्त आई है। तज़किरुल अख़वान में निकाली, अरे हाँ वही किताब है तज़किरुल अख़वान। क्या है इसमें वो आयत निकालिए ना। मैंने पढ़ा है फिर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, सिर्फ जंगी ने भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा जी वो
جو دی ہے وہ کیوں نہیں نکالتے ہیں آپ؟ کوئی تو کتاب دکھا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. نہیں ہے کہ نہیں ہے. وہی ہو تو کیا ہوا، نکالیے ڈھونڈ کے وہاں سے. تو اور بھی تقویت الایمان ہے نا، تقویت الایمان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی مطیع الرحمان صاحب، وہ تو وہاں تک آپ نے سن لیا تھا یا پھر پوری ہی سناؤں؟ پوری سنائیے. مولانا احمد رضا خان صاحب کے ترجمے کے ساتھ فہرست عنوانات، جس میں عقائد و مسائل کے عنوانات بھی چھپے ہوئے ہیں. چونکہ فہرست عنوانات کے مصنف کا نام دوسرا نہیں ہے، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ وہ بھی مولانا احمد رضا خان صاحب ہی کی ہے. اور اس لیے فہرست عنوانات کی روشنی میں انبیاء اور اولیاء کو شیطان قرار دینے یا شیطان کو انبیاء اور اولیاء میں شامل کرنے کی وجہ سے خان صاحب کافر ہیں، کیونکہ نبی کی توہین کرنے والا بالاتفاق کافر ہے. مذکور حوالے میں رضا اکیڈمی بمبئی کی فہرست و ترجمہ شائع کردہ مراد ہے. بقول فریق مناظر مفتی مطیع الرحمان صاحب، فہرست عنوانات مولانا احمد رضا خان صاحب کی مرتب کردہ نہیں ہے. اس لیے میرا مطالبہ ہے مفتی مطیع الرحمان صاحب مرتب کا نام تحریری طور پر متعین فرما دے، تاکہ اس کفری توہین و غلطی کے لیے اس شخص کو متنبہ کیا جا سکے اور اس پر حکم شرع لاگو کیا جا سکے. پھر آپ دھندلی پہ اتر آئے مولانا. بات آپ نے کہا تھا تسلیم کر لیا کا لفظ جو آپ نے کہا تھا وہ ہے ہی نہیں، اور پھر اب بھیتر چلے نہیں، گئے. کون کہہ رہا؟ بقول آپ کے. آپ نے تسلیم کا لفظ یہاں استعمال کیا تھا سب کی موجودگی میں. جی، آپ پھر بقول آپ کے بار بار. تو بقول آپ کے ہی تسلیم کا لفظ لکھیے، آپ اس میں ریپلائی کرا کے دیکھ لیجئے جو الفاظ آپ کے ہیں. الرحمان صاحب، یہ جو بار بار آپ اس کی طرف کو اشارہ کرتے ہیں، یہی آپ نے وہاں بھی کیا تھا. جی آپ دوبارہ سن لیجئے. آپ یہاں نہیں ایسا چلنے کا. وہ یعنی آپ دھاندلی کر کے چلے جائیں گے، میں آپ کو پکڑ نہیں سکوں گا، یہاں بھی پکڑوں گا. بقول آگ آپ نہیں کے پائیے گا آپ، بقول اس آپ لیے کے کہ موجود ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جی، ہم لکھ دیتے ہیں بقول آپ کے تسلیم کیا. آپ لکھیے پوری عبارت، میں سنوں. پھر اپنی بات کا کہ مکر کیوں جاتے ہیں؟